الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلافی میٹر کو برقرار رکھنے کے بجائے اس کا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے صحیح حل کرا لینا چاہیے. پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو فیصلہ سنایا جائے اسے بلا چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. وہ جسے چاہتا ہے روزی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی میں کسی نہ کسی اعتبار سے کمی کر دیتا ہے. گویا آسمان و زمین کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتلائی گئی انہ بکل شیء علیم. وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کے اختیار میں کیا ہے اور بندوں کو کیا کیا ملنا چاہیے، یعنی بندوں کی ضرورتیں کیا ہیں. اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ دے سکتا ہے، کسی کے پاس اختیار ہی نہ ہو تو وہ کیا دے سکتا ہے. علاوہ دی اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو سامنے کے جو لوگ موجود ہیں جس نے مطالبہ کیا درخواست کی اسے تو دے دیا گیا، لیکن جو نگاہوں سے اوجھل ہے جسے ہم جانتے نہیں ہیں ان تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی، ہم اسے دے نہیں پاتے. تو اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا کہ آسمان ہو یا زمین ہو، آسمان کے اوپر ہو یا آسمان کے نیچے ہو، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو، پہاڑوں کی کھو میں ہو یا سمندر کے اندر ہو، کہیں بھی کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اللہ اس مخلوق کو بھی جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے. اپنے علم کے مطابق اللہ ان تک پہنچتا ہے اور ان کی ساری ضرورتوں کو مکمل کرتا اور پوری کرتا ہے. جب اللہ ہر چیز کو دینے کے لیے تیار ہے اور ساتھ ساتھ انسان کو یا دیگر مخلوقات کو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے.
یہ صفت اور کیفیت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس نہیں ہے تو ہمیں کسی سے کسی چیز کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ بسا اوقات ایک انسان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے اور بڑی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن جہاں وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خالی ہاتھ واپس ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو بعد میں اپنی اس حرکت پر شرمندگی بھی ہوتی ہے اور آئندہ پھر اس قسم کی امید رکھنے سے انسان اجتناب اور پرہیز بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سے جتنی امیدیں کی جا سکے اللہ آپ کی چاہت اور خواہشات سے زیادہ دینے پر قادر ہے۔ اب اگر آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کار فرما ہے، وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں آپ کو دی جائے اور جس کے نتیجے میں آپ آپے سے باہر ہو جائیں اور وہ زمین پہ دندناتے پھریں اور کبر و نخوت سے دوچار ہو جائیں۔ اس لیے اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ جتنا دیا ہے وہ اللہ کے علم میں مناسب ہے تب دیا ہے، اور اگر کسی کو نہیں دیتا ہے تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت و مصلحت میں انہیں نہیں ملنا بہتر تھا اس لیے نہیں دیا گیا۔ اگر انسان یہ عقیدہ و نظریہ رکھ لے تو زیادہ خوش بھی نہیں ہوگا اور زیادہ رونا دھونا بھی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا آسمان و زمین کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کی روزی کو کم کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں، کبھی انسان کو کھانے پینے کا سامان دیا، کبھی انسان کو رہنے سہنے کے اسباب مہیا کر دیے، کبھی انسان کو جانوروں کی شکل میں دودھ پینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، بار برداری کرنے کے لیے، کھیت کے جوتنے اور کورنے کے لیے عطا کیا وغیرہ ذالک۔ تو یہ سب در حقیقت انسانی زندگی کے لازمی چیزیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی انسان کو نوازتا رہتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں دنیاوی چیزیں ہیں۔ اللہ نے دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ اخروی نعمتوں سے بھی نوازا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فیضیاب بھی ہو اور ساتھ ساتھ آخرت کی سرخروئی اور اس کی کامیابی وہ حاصل بھی کر سکے۔ اس مناسبت سے آگے کی آیتوں میں اس کی صراحت کی گئی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، اور ہم نے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی ہے، پیغام بھیجا ہے، اسی چیز کا حکم ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا۔ وہ حکم کیا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، جو دین اللہ نے رسولوں کو دیا ہے اس دین کو قائم و دائم رکھنے کی تاکید بھی کی ہے، اور دین کو قائم رکھنے سے مراد تفرقہ بازی سے بچنا، فرقہ بندی سے اجتناب کرنا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو کہا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ دین سے مراد کیا ہے؟
تمام نبیوں کا دین ایک ہی رہا ہے۔ باضابطہ جس انسان کو سب سے پہلے نبی و رسول بنایا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو یہ دین کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، البتہ شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، بنیادی ارکان، بنیادی عقیدہ، بنیادی اعمال تو ایک ہی ہیں، البتہ اس کے طریقہ کار میں کچھ فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے شریعت اور چلنے کا راستہ متعین کر دیا ہے۔ ایک دین ہے جس کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، جسے لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم حاصل کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نوح رسول اللہ ہوئے، ابراہیم کا زمانہ ہے ابراہیم رسول اللہ ہوئے، یا اس طرح سے نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن سب سے پہلا بنیادی کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سب کا ایک ہے، اور چونکہ ہر دور میں الگ الگ نبی بنا کر بھیجے گئے، اس نبی کا نام جوڑ کر کلمے کی تکمیل کرائی گئی۔ اب اس کے بعد اس دین کے کچھ بنیادی ارکان بھی ہوتے ہیں، کچھ ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں، جیسے ہر شریعت میں روزہ ہے، یہ ہر دین میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے زندگی بھر نماز و زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام ہے، اس کے بنیادی ارکان ہیں۔ اب اس بنیادی ارکان کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں، کہیں 2 وقت کی نماز فرض تھی، کہیں 1 دن کا روزہ فرض تھا، کہیں رات دن کا روزہ تھا، پھر کہیں زکوٰۃ کی کچھ کیفیات تھی۔ تو زکوٰۃ بنیادی طور سے فرض ہے، یہ تمام نبیوں کی شریعت میں ہے، البتہ اس کی کیفیات میں کچھ تفاوت اور فرق واقع رہا۔ نماز تمام نبیوں کی شریعت میں فرض رہی ہے، خود اسی اسلام میں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، شروع دور میں صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، جب آپ نے معراج کیا تو 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، پھر اس 50 وقت کی نماز کو 5 بنا کے محدود کر دیا گیا، پھر 5 وقت کی ادائیگی پر 50 وقت کا ثواب دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں شریعت، برتنے اور ظاہری اعمال کرنے کو شریعت کہتے ہیں، لیکن بنیادی عقیدے کا نام دین ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے ایک دین متعین کر دیا ہے، جس دین کے فالو کرنے کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا، اور ہم نے اس کی وضاحت کے لیے آپ کے پاس اپنی جانب سے وحی اور پیغام بھیجا ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جس کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی دیا تھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیا تھا۔ تو گویا کلمہ توحید ہو، یہ عبادات کا مجموعہ ہو، عقید رسالت ہو یا عقید آخرت ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دین میں داخل ہے، یہ بنیاد ہیں۔ پھر اس بنیاد کو بچانے کے لیے بہت سارے لوازمات داخل کیے جاتے ہیں۔ ایک پیلر آپ نے ڈھال دیا تو پیلر کے بعد اس میں آپ اس کو رگ و روغن بھی کرتے ہیں، پلاسٹر بھی کرتے ہیں، اس کی شکلیں الگ ہو جاتی، لیکن بنیاد تو بنیاد ہوتی ہے۔ تو دین حقیقت میں بنیادی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا ہے، البتہ شریعتیں، عمل کرنے کے طریقہ کار مختلف رہے ہیں، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اور کسی میں چھوٹی ہے، کسی میں بڑی ہے، لیکن ان چیزوں کا دائرہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، حقیقی چیز تو ایک ہی ہے۔ ان تمام نبیوں کی شریعت و دین میں یہ بات داخل تھی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو
اور اس کے اندر تفرقہ مت ڈالو۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان تفرقہ ڈالتا ہے، فرقہ بندی کرتا ہے، تو وہ انسان پورے طور سے دین کو قائم رکھ نہیں سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کسی عقیدہ و نظریہ کو صحیح سمجھا، آپ نے کسی عقیدہ و نظریہ کو صحیح سمجھا، ہم دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ اب جس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں، چاہے وہ دلیل صحیح ہو چاہے غلط ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیاد اختلاف کی۔ اب اگر کوئی انسان اختلاف سے نکلتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے اور دین کو اسی انداز سے اختیار کرنا جس طرح اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو انسان اختلاف سے بچ جائے گا۔ مسلمانوں کے مسالک کے درمیان بھی دیکھیں گے تو بنیادی باتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ نماز پڑھنے کی کیفیات میں اختلاف کرتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کی شروعات اور اس کی انتہا کب ہوتی ہے اس میں 2-4 منٹ کا آگے پیچھے بھی کرتا ہے۔ اسی انداز سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ کی فرضیت سے کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیات کے بیان کرنے میں آدمی اختلاف کرتا ہے۔ اسی کیفیات کے اختلاف کے نتیجے میں دین بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد بھی کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر انسان دین سے ہی ہاتھ دھو لیتا ہے۔ تو کہا گیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو، پھوٹ مت ڈالو، اختلاف مت کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان پہ بڑی گرا گزر رہی ہے، بڑی مشکل واقع ہو رہی ہے۔ مشرکوں کس چیز کی طرف پہلے بلایا؟ مشرکین نے بہت سارے معبودان باطل کو تیار کر لیے تھے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، انہوں نے عبادتوں کے لیے غیر اللہ کو بھی منتخب کر لیا تھا۔ اب ایک اللہ کو وہاں پکارا جائے، ان کے سارے معبودان باطل کا انکار ہوتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر اتنا ہی پہ رک جائے گا تو وہ انسان دہریہ اور ملحد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، تو وہ انسان موحد بنتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان موحد بننے کے بعد بھی اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شامل و شریک کرتا ہے تو وہی انسان مشرک بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح تقاضا پورا کیا جائے تو موحد ہوتا ہے، اس میں کچھ کاٹ دیا جائے تو ملحد و دہریہ بنتا ہے، اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو مشرک و کافر بن جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں یہ بلانا ان پر بڑا گرا گزر رہا ہے۔ جس عبادت و بندگی کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ عبادت و بندگی سے متعلق جو ان کا عقیدہ و نظریہ ہے بڑا خطرناک ہے، آپ کی بات ان پر بجلی بن کے گر رہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے 360 معبودان باطل کو یا 360 معبودان کو جنہیں ہم عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اللہ کے سب سے بہتر گھر کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہم نے لگا دیا ہے۔ آپ کہتے ہو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، تو برسہا برس سے ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے ان بزرگوں کی بزرگانہ حیثیت کو تسلیم کیا تھا، اور پھر اس کے بعد نمونے کے طور پر انہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد لگا دیا تاکہ دنیا کے جس خطے سے جو انسان اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، حج و عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو یہ مزاج اور ذہنیت لے کے جائے یہ سارے کے سارے معبودان ہیں۔ تو آپ نے تو ہمارا لڈیا غرق کر دیا، ہمارے باپ دادا کے تیار کردہ معبودوں کو آپ نے چھانٹ کے رکھ دیا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے تمام معبودوں کو چھانٹ کر ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا؟ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ،
جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں یہ آپ کا بلانا ان پر بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا گرا گزرتا ہے، بڑا مشکل واقع ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ اپنے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ دو باتیں اس میں شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا خصوصی فضل کسی انسان پہ ہوتا ہے اور اللہ اسے اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوا، اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تھوڑا سا بڑھتا ہے اللہ اسے سہارا دے دیتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیے، اللہ کا بہت بڑا فضل اسے ہوتا ہے جسے اللہ خود اپنے طرف ٹانتا ہے، یہ بندہ میرے دربار میں آ جائے، میری بندگی کرنے میں لگ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اگر کوئی انسان بندگی کرنا شروع کرتا ہے یا اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ پھر اسے یاوری کرتا، اسے راستہ دکھاتا۔ یہ پہلے کے مقابل اس کا درجہ تھوڑا ہے، مگر تب بھی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم ہے۔ یہ بات سوچنا چاہیے، اگر کسی انسان کو عقیدہ و اعمال کی توفیق ملتی ہے یا تو اللہ کی طرف سے ویسی ہی مل گئی، یہ بڑا نصیبہ والا ہے، یا پھر اگر کسی انسان کو توفیق ملتی ہے اس صورت میں کہ وہ ارادہ کرتا ہے چلو ہم مسیح چلتے ہیں، چلو فلاں عبادت ہم کر لیتے ہیں، تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو توفیق عبادت نہیں ملتی اور صحیح عقیدے کی توفیق نہیں ملتی تو یہ در حقیقت بہت بڑی محرومی ہے، اور جسے اللہ محروم کر دے اسے کوئی نواز نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا اور بڑی بے چینی آپ محسوس کر رہے تھے کہ 42 سال تک خدمت کرنے والا چچا ایمان کی دولت سے محروم ہونے کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے، یہاں تک آپ نے کہا تھا کان میں کہیے ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں گے، ایمان نہیں لا سکے تو آپ کو بہت رونا آیا۔ اس پر اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ وہ چاہنے کی بات ہے کہ قبیلہ غفار سے ابو ذر غفاری کو بھیج دیا، حبشہ سے بلال حبشی کو بھیج دیا، روم سے صہیب رومی کو بھیج دیا، فارس سے سلمان فارسی کو بھیج دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ دور دراز کے علاقے سے لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اور جس انسان نے اس دین کے فروغ کے لیے کوشش کی اور اپنے بھتیجے کے لیے ہمیشہ سینہ صبر بن کے رہے کہ کسی جانب سے بھی حملہ ہوگا ہم ان کا دفاع کریں گے، ان کی روک تھام کریں گے، وہ انسان محروم رہ گیا۔ تو اگر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہدایت نہیں ملی ہے تو ہدایت کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنی چاہیے۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں نمازی کو اللہ نے حکم دیا کہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ کسی انسان کو یہ فخر نہ ہو جائے کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، کہ تب بھی آپ مانگیے تاکہ سیدھے راستے پر قائم رہیے، ورنہ انسان کے سامنے شیطان ایسا حلیہ اور ایسی شکل بنا کر آتا ہے کہ آپ کو مسجد سے بھی نکال کے باہر چلا لے جاتا اور نماز کے وقت میں آپ نماز چھوڑ کے نکل جاتے۔ اس طرح دوسرے اعمال بھی ہیں در حقیقت شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ کے دل کو مسجد سے لگا دیا، عبادات سے آپ کے دل کو جوڑ دیا ہے، تو شیطان کی اور اس کے کارندوں کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو اٹھا لیا اور شیطان کو کھلے عام چھوٹ دے دیا اور پھر اب شیطان کے پیروکار بنتے ہیں، تو عبادت کے قریب پہنچنے کے بعد بھی کہتا ابھی 2 منٹ تو ٹائم ہے، ذرا فلاں سے مل لیتے ہیں، معلوم پڑا اس کی جماعت گول ہو گئی۔ آپ نے اگر کبھی اس سلسلے میں سوچا ہوگا تو اندازہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا۔
بہرحال تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ بڑا نصیبہ والا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا بندہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اس کے لیے ہدایت کا راستہ عام بھی کر دیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ لوگ فرقہ فرقہ میں کب بٹے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں تم فرقہ بن گئے۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ وما تفرقوا، یہ لوگ فرقہ فرقہ میں نہیں بٹے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے سے فرقہ بندی ہوئی۔ کیسے؟ بغیم بینہم، آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں دو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اگر اس آیت کو اہل کتاب سے جوڑا جائے، یہود و نصارہ سے جوڑا جائے، تو یہود و نصارہ اپنا کام کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس علم سے بھرپور کتاب قرآن مقدس کا نزول ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ تورات و انجیل کے مقابلے میں قرآن تو بڑی زبردست کتاب ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ملنے کے بجائے یہ بنی اسماعیل کو مل گئی ہے۔ تو علم وہاں بھی تھا اور اس سے زبردست علم یہاں تھا، لیکن بنی اسرائیل نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ وہ علم کا رتبہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو دینے کے بجائے بنی اسماعیل میں دے دیا۔ تو کیا فرمایا؟ بغیم بینہم، آپس کے بغض و عناد اور عداوت و دشمنی کے نتیجے میں زدی کی بنیاد پر ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی نسل میں یہ آیا ہے، حالانکہ ان کو دوسری نسل بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر جب ان کے پاس علم آ گیا تو آپس کے بغض و عناد کی بنیاد پر ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ اب اگر اس آیت کو مشرکین سے متعلق مانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کے ساتھ میں تھے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ انبیاء و مرسلین کبھی بھی شرکی اعمال نہیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ خاموش تھے وہ مشرکین مکہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیے ہوئے تھے، آپ کے لیے پلکیں بچھا رہے تھے، آپ سے جھگڑوں کا فیصلہ کرایا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، سب آپ کچھ تھے، سب کچھ آپ تھے۔ لیکن جس دن آپ کے پاس علم آیا، یعنی اقرا کی آیتیں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیت کی روشنی میں آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کھلم کھلا دعوت کرنے کی تعلیم دی گئی، اور لوگوں کے سامنے قرآن علم کی بنیاد پر شرک کی مذمت بیان کی اور توحید کی فضیلت کو بیان کیا، تو وہی مشرکین مکہ جو کل تک آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیے گھومتے تھے، اپنی پلکیں آپ کے پاس بچھایا کرتے تھے، اس علم آنے کے نتیجے میں وہاں جہالت کا پردہ چاک ہوا، اور ان جاہلوں نے علم کے بالمقابل جہالت کو سب کچھ سمجھا اور علم کی بنیاد پہ ماننے کے بجائے علم کو ٹھکرا دیا۔ تو کیا فرمایا؟ بغیم بینہم، یہاں بھی بغض و عناد کی بات تھی۔ کیسے؟ مشرکوں میں سے یہ بات تھی کہ اسی خاندان میں نبی کیوں بنایا گیا؟ یہ تو میرے خاندان میں ہونا چاہیے، وہ تو غریب و نادار یتیم ہے، ہمارے یہاں تو سب کچھ ہے، یہ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، ہم تو بڑے امیر و کبیر انسان ہیں۔ تو انہی کے پاس کیوں یہ نبوت کا معاملہ آیا اور کتاب علم اسی کے پاس کیوں آیا؟ ہمارے پاس بھی آنا چاہیے تھا۔ تو وہاں بھی حسد اور بغض کی بنیاد پر ان لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا۔ مطلب کیا ہوا
جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی بنیاد سمجھنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ سمجھا، آپ نے کچھ سمجھا، دونوں کے سمجھنے کا معیار الگ الگ ہے اور دونوں کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے الگ الگ دی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی نے سمجھ کے مطابق اختلاف کیا ہے اس پہ پکڑ اور گرفت نہیں ہے، لیکن جب انسان اس اختلاف کو مخالفت میں تبدیل کرتا ہے، اور اس کی صورت کیا ہوتی؟ جو ہم نے سمجھا وہی صحیح ہے، جو تم نے سمجھا غلط ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اب ہم صحیح تم غلط، تم صحیح ہم غلط، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور یہ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہم بڑا ذہین ہیں، ہم صحیح سمجھنے والے ہیں، ہم سے بھول ہو نہیں سکتی ہے، ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں، تم تو غلطیوں کا پلندہ ہو وغیرہ ذالک۔ پھر وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَفَرَّقُوا، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا یا فرقہ فرقہ نہیں ہوئے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر جب ان کے پاس علم آ گیا تو آپس کے بغض و عناد کے نتیجے میں یہ لوگ فرقہ فرقہ میں بٹ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اختلاف کو اگر کوئی انسان مخالفت میں تبدیل کر دے اور بغض و عناد کی بنیاد پر صحیح بات کے ماننے سے انکار کر دے، یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی سے ان کے لیے ایک وقت متعین نہیں کیا جا چکا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان پر فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کو عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس مناسبت سے انسان کے بارے میں جانتا بھی ہے، پھر انسان کو مہلت بھی دیتا ہے، اتنے دنوں تک، اتنے وقتوں تک اسے مہلت دی جائے گی، اس بیچ میں سدھر جائے گا سدھر جائے گا، نہیں سدھرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ تو اللہ نے جو متعینہ وقت دے دیا، اس بیچ میں لوگوں نے ایسا اختلاف کر لیا، ورنہ اللہ تو فوراً عذاب دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے پہلے ہی سے اپنے علم کی بنیاد پر یہ اختلاف کریں گے، ان کو اتنے دنوں کی ہم مہلت دیتے ہیں، ایک ہفتہ کی مہلت دیتے ہیں۔ جب اللہ نے پہلے سے ایک ہفتہ کی مہلت دے دی ہے، اس بیچ میں تو اللہ عذاب دے گا نہیں، اب کہ وہ ہفتہ جہاں گزرا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ شیخ فرمایا وَلَوْلَا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی سے ایک وقت متعینہ تک کے لیے بات نہیں کہی گئی ہوتی لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ جنہیں ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، یہ اس کی جانب سے شک میں اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی بھی دو تشریح علماء نے کی ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو شروع دور کے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل و زبور عطا کیا تھا، جب نبی موجود تھے، موسیٰ و عیسیٰ و داؤد علیہ السلام جب موجود تھے، تب تک تو ان کی شریعت اور ان کی کتاب محفوظ تھی۔ جو دور گزرتا چلا گیا اور انبیاء و مرسلین سے ان کی دوری ہوتی گئی، ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر علماء کے تکرار کو، بحث کو، اس کی حجت کو اور اس کی تشریحات کو بھی اللہ کی کتاب لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، انبیاء چلے گئے، انبیاء کے اصحاب چلے گئے، ان کے بہترین ساتھی لوگ چلے گئے، بعد میں جن کو کتاب ملی ان لوگوں نے اس کتاب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اس میں آمیزش کر دی، اس میں سے کچھ نکال بھی دیا۔ اب جو باتیں اس کے بعد لوگوں کو پہنچ رہی ہے
پھر ان کو شک ہے، پتہ نہیں یہ کتاب صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کتاب میں تبدیلی ایک مرتبہ ہو سکتی ہے تو شک و شبہ کی بنیاد تو بڑھ گئی۔ تو کہا اب یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، پہلے کے لوگ صحیح تھے، یہ صحیح ہے یا بعد والے صحیح ہوں گے۔ دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ مشرکین مکہ جنہیں ان اہل کتاب کے بالمقابل بعد میں کتاب کا وارث بنایا گیا، یعنی ان کے پاس اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن مقدس کا نزول ہو گیا، تو یہ لوگ بھی اب قرآن کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ محمد نے گڑھ کے بیان کر دیا ہے، کہیں سے لکھا کر لا کے ہمیں سنانا شروع کر دیا ہے۔ تو قرآن نے کہا لفی شک منہ مریب، یہ لوگ بھی اس سلسلے میں شک میں ہیں اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ شک کو الجھن کو دور اس معنی کر کے کرنا چاہیے کہ گزشتہ کتابوں کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا تھا، کتابیں دے دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری صاحب کتاب اور ایمان لانے والوں کو دے دیا، لیکن قرآن مقدس کے نزول کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو جمع بھی کروا دیں گے، ہم اسے پڑھا بھی دیں گے، اس کا معنی مطلب بھی سمجھا دیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر و نصیحت سے بھرپور کتاب قرآن مقدس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جب اللہ خود کہتا ہے کہ یہ خرد برد سے پاک ہے، انسانی اور جناتی دسترس سے بالکل پاک ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہو سکتی، نہ اس میں سے کچھ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ ہو سکتا ہے، اب اس میں شک میں پڑنا وہ در حقیقت اپنے مالی خلیہ ہونے کی دلیل پیش کرنا ہے۔ جو انسان قرآن سے متعلق شک و شبہ میں پڑتا ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے، کیونکہ جس اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور اس کا پرچار بھی کر دیا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ لوگ اس کتاب کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور آپ کی دعوت کے سلسلے میں کس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ دین کی دعوت دیتے رہیے اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا اسی پہ ثابت قدم رہیے، ان کے خواہشات کے پیچھے نہ پڑیے، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے پڑیے اور نہ یہ کفار و مشرکین کی تمنا اور اس کی آرزو کے مطابق زندگی گزاریے، بلکہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، وہ اپنا نبی و رسول مانتا ہے، تو اللہ کی جانب سے جو فرامین آپ کے پاس ہے اسی پر عمل کیجیے، جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے اسی کی دعوت دیجیے، لوگ خوش رہیں کہ ناخوش رہیں اس کی پرواہ مت کیجیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے آپ اسی دین پر قائم و دائم رہیے اور ان کے خواہشات نفسانی کے پیچھے مت پڑیے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔